حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج کے تعلق سے جو آسمان کی سیر کرائی گئی اس زمانے میں، آج کل کے لحاظ سے اس کا کیا ایکسپلینیشن ہوگا؟ یہ فزیکل تھا یا اسپریچول تھا؟ فزیکل تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ اگر فزیکل مانیں گے تو خدا کائنات کے کنارے پر کہیں بیٹھا ہوا دکھائی دے گا، اور وہاں نہیں ہوگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اسریٰ بعبدہ ہی فرماتا ہے اسراء کے تعلق میں، اور دوسری جگہ بھی اور آیات ہیں جو واضح کرتی ہیں وہ خدا تو ساتھ لے کے چلا ہے، جو لمحہ لمحہ ساتھ تھا اس نے وہاں جا کے چہرہ اٹھانا تھا، جو زمین کا کائنات کا کنارہ، یہ تو بالکل ایک لغو بات ہے۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ اگر وہاں ہے اور وہاں نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ساری کائنات خدا سے خالی ہو گئی اور ایک ہی جگہ ہے جہاں خدا بیٹھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے، جدھر منہ کرو گے وہاں خدا کا چہرہ ہے۔ اس لیے یہ جو خیال ہے یہ بچگانہ خیال ہے، جسمانی ارتقاء ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر جسمانی ارتقاء کو مانیں گے تو خدا تعالیٰ ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ جسم روح کی طرف حرکت نہیں کر سکتا، ایسی روح کی طرف جو کائنات میں ہر جگہ ہے۔ یہ ہے اصل مضمون جس کو پہچاننا چاہیے۔ اگر میں آپ کی طرف آتا ہوں اس لیے کہ آپ جسم ہیں، میں بھی جسم ہوں، میں جب آپ کی طرف آؤں گا تو یہاں سے جگہ خالی کروں گا اور وہاں پہنچوں گا۔ اور اگر ایک روحانی وجود ہے جو پھیلا ہوا، مثلا ریڈیشن ہے یہاں، وہ روحانی وجود اس طرح تو نہیں مگر نسبتاً ہے، تو میں ریڈیشن جو میرے اندر بھی موجود ہے آپ کے اندر بھی موجود ہے، اس کی طرف میں کیسے حرکت کر سکتا ہوں؟ تو جسم کی حرکت جسم کی طرف ہوا کرتی ہے، روح کی طرف نہیں، کیونکہ روح کا مضمون ہی الگ ہے، اس کی ڈائمنشنز اور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جسمانی حرکت ممکن ہی نہیں ہے، لیکن روحانی حرکت ممکن ہے، اور اس کا کوئی منتہا نہیں، ہر انسان کی اپنے استطاعت کے مطابق اس حرکت کا ایک کنارہ سمجھا جائے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دل ہے جس پر خدا نازل ہوا ہے، وہی عرش تھا، اس عرش پر جو خدا کی جلوہ نمائی ہوئی ہے اسی کا نام معراج ہے۔ اس میں تمام آئندہ زمانوں کی حقیقتیں بھی بیان فرما دی گئیں، امت مسلمہ کا عروج، اور پھر زوال کی باتیں بھی بتائی گئیں، اور قیامت تک کے واقعات کا خلاصہ اس تجربے میں موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو بیری کہاں سے دکھائیں گے آپ؟ پھر وہاں کائنات کے کنارے پر ایک بیری بھی اگی ہوئی ہے، اور کائنات وہ جو ہمیشہ وسعت پذیر ہے، کیا خدا اسی رفتار سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے اپنے عرش کو لے کر؟ اور خدا خود فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان کو انا لموسعون، اور ہم مسلسل اسے وسعت دے رہے ہیں۔ تو ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور تو قرآن کہہ رہا ہے، میں سائنسدان کی بات نہیں کر رہا، جو کہتے ہیں ہم سائنس کی پرواہ نہیں، میں ان کو قرآن کی یاد دکھاتا ہوں۔ اب بتاؤ کہ خدا وہ اس وقت نزدیک تھا، اب دور ہٹ گیا ہے۔ 1400 سال میں فی سیکنڈ 1,60,000، یعنی سورج کی روشنی کی رفتار سے نہیں بلکہ اس سے کچھ کم، اس رفتار سے کائنات وسعت پذیر ہے، اور اس جس کا عرش کنارے پر بیٹھا ہوا ہے وہ بیری بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اور یہ خدا بھی ساتھ عرش لے کے اڑی جا رہا ہے پرلی طرف۔ کیسا لغو تصور ہے! کوئی انسان جس کو قرآن کریم کی عظمت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، خدا کا تصور قرآن سے سیکھا ہو، اس کی ظاہری تعبیر کو مان ہی نہیں سکتا۔ بیری کیوں ہے؟ بیری وہی روحانی مناظر ہیں جن کی تعبیریں کی جاتی ہیں۔ عربوں میں اس وقت بھی رواج تھا بھی ہے کہ باڑ کے طور پر بیڑیاں لگاتے ہیں۔ بیڑیاں ایک حد کے ختم ہونے، یعنی بیڑیاں ہمارے ملک میں بھی لگائی جاتی ہیں کثرت سے، جھاڑ بیڑیاں، وہ کھیتوں کے ارد گرد، اور وہ زیادہ محفوظ ہے کیونکہ اس میں کانٹے ایسے سخت ہوتے ہیں کہ انسان اس کو نکل کے پری طرف نہیں جا سکتا۔ وہ ہے حد کی نشانی، تو مراد ہے کہ بندے کی حد وہاں ختم ہوئی،
اور خدا کی تنزیہی صفات وہاں سے شروع ہوتی ہیں. خدا کا وجود نہیں، خدا کی تنزیہی صفات جن کو بندہ حاصل ہی نہیں کر سکتا. بعض صفات ہیں جن میں خدا کا حکم ہے کہ یہی رنگ اختیار کرو، بعض ہیں جو شرک ہوگا اگر آپ سمجھیں کہ آپ میں بھی وہ صفت ہے. عدم سے وجود میں لانا یہ تنزیہی صفت ہے. متکبر ہونا اس کی ایک تنزیہی صفت ہے. اس کو سجدہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا مجھے سجدہ کرو. تو یہ وہ تنزیہی صفات ہیں جو وہ سرحد ہے انسانیت کی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی معراج اس آخری حد تک ہوا جس حد تک بندے کے اندر فطری صلاحیت اور استطاعت موجود تھی. اس کے بعد اگر وہ آگے بڑھتا تو پھر خدائی کا دعوے دار ہونا پڑنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں وقت ہو گیا اس کے ساتھ ہی. باقی پھر آپ کے ساتھ بیٹھنے کا تو بڑا لطف آ رہا تھا. میرا دل تو نہیں چاہتا ختم کرنے کو، مگر پھر جمعہ بھی ہے انشاءاللہ، پھر بھی ملتے رہیں گے. کبھی میں آؤں تو آپ مجھ سے ملایا ضرور کریں، اور کبھی لندن بھی آئیں تو اس کو لازم کر لیں، میرے لیے وقت نکالنا. ظہور مہدی آخر